أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال جل وعلا في موضع آخر انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر نبی آخر الزماں حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مخلوقات پر رفعت، فضیلت اور بلندی عطا کی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت سے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ دینے کی وجہ سے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قربت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھیوں کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے اعزاء و اقارب کو، یہاں تک کہ جس زمانے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، اس زمانے کو بھی اللہ تعالیٰ نے برکت سے نوازا ہے۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی بعثت فی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کے پوری تاریخ کے زمانوں میں سے سب سے بہترین زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث جو صحیح بخاری میں ہی موجود ہے، فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ فرمایا میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر اس کے بعد اور پھر اس کے بعد جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت میں، جس زمانے میں مبعوث ہوئے، آپ کی نسبت کی وجہ سے، آپ کی بعثت کی وجہ سے، آپ کی آمد کی وجہ سے، آپ پر نزول قرآن کی وجہ سے
وہ زمانہ تمام زمانوں میں افضل ٹھہرا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جن لوگوں میں تشریف لائے اور وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایمان لا کے جانثار بنے، وہ باقی بنی نوع انسان کے تمام انسانوں سے انبیاء کو چھوڑ کر سب سے افضل لوگ بنے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس خاندان کے اندر آئے، جس نسب کے اندر آئے، جس حسب کے اندر آئے، آپ کی نسبت کی وجہ سے، آپ کے شجرے کی وجہ سے، آپ کے آباء و اجداد ہونے کی وجہ سے، وہ شجرہ، وہ نسب، وہ حسب، وہ خاندان، وہ قبیلہ زمانے بھر کے قبیلوں میں سب سے بہترین قبیلہ قرار دیا گیا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ من ولد اسماعیل کنانۃ واصطفیٰ من کنانۃ قریشا واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ اللہ تعالیٰ نے جناب اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا۔ کنانہ میں سے بڑے قبیلے اور شاخیں ہوئیں، کنانہ میں سے بہت ساری شاخیں نکلیں۔ اللہ تعالیٰ کو قریش کی شاخ پسند آئی، قریش میں سے بڑے سارے گھرانے ہوئے، قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم، ہاشم کے گھر کا انتخاب کیا۔ واصطفانی من بنی ہاشم، اللہ تعالیٰ نے مجھے بنو ہاشم سے چنا۔ آپ کا قبیلہ بنو ہاشم، آپ کا گھرانہ بنو ہاشم، آپ کا بڑا قبیلہ قریش ہے، آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس شہر کے اندر تشریف لائے، وہ شہر اس سے پہلے بھی اور آپ کی آمد کے بعد مزید تمام شہروں سے افضل ہوا، اس کو ام القریٰ کہا گیا، تمام بستیوں کا، تمام زمین کا مرکز قرار دیا گیا، اور اس کی مالک کائنات نے قسم اٹھائی۔ اور پھر ہجرت کے بعد جس شہر کے اندر آپ نے اپنا مسکن بنایا، جہاں 10 سال رہے اور جہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے پاس تشریف لے گئے، اس شہر کو مکہ کی طرح حرم قرار دیا، اس میں گھاس کاٹنے کو، شکار کرنے کو اسی طرح حرام قرار دیا جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شہر کو حرم قرار دیا تھا۔ میرے پیغمبر کہتے ہیں، میں نے عیر سے لے کر سور تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے مدینہ کو 2 پہاڑیوں کے درمیان جو سلسلہ ہے، میں نے اس کو حرم قرار دیا ہے، اس کی بھی وہی حرمت ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شہر کی بنائی تھی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے زمانے اور تاریخ تو متبرک ہوں، آپ کی وجہ سے شہروں کو فضیلت ملے، آپ کی وجہ سے آپ کے قبیلے کو فضیلت ملے، لیکن جو آپ کے تعلق دار ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے داماد ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سسر ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے اور نواسیاں ہیں، ان کو آپ کی نسبت اور ایمان کی وجہ سے فضیلت نہ ملے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس ذات اور ہستی کی وجہ سے اللہ نے زمانوں کو متبرک کر دیا، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قبیلوں کو متبرک کر دیا، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بستیوں کو متبرک کر دیا، یہ تو بستیاں ہیں، لیکن جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق دار ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والے ہیں، ان کی کتنی فضیلت ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کے گھر والے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے رشتہ دار، اہل بیت کی اتنی فضیلت ہے کہ ان کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے، اور اس سے زیادہ کیا کہا جائے، کیا لمبی چوڑی بات کی جائے؟ ان کے فضائل میں ایک مسلمان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، 5 نمازوں کے ہر تشہد کے اندر وہ نبی پاک پہ درود پڑھتا ہے، اور تب نبی پاک کے اہل بیت پہ درود پڑھتا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد کیا بچتا ہے کہ کوئی شخص کوئی بھی نماز پڑھے، چاہے وہ فرض ہو، نفل ہو،
یہاں تک کہ نماز جنازہ بھی ہو، جب تک وہ اس میں درود نہیں پڑھتا اس کی نماز مکمل نہیں، اور جو وہ درود بھی مکمل نہیں جس میں آل رسول کا ذکر نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آل کے وسیع تر ترجمہ میں آپ کی امت بھی آتی ہے، لیکن سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ احزاب آیت نمبر 28 سے لے کے آیت نمبر 34 تک، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اے نبی کی، اے پیارے حبیب، اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیویوں سے بات کرو۔ آیت نمبر 28، آیت نمبر 29، آیت نمبر 33، آیت نمبر 31، آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 33 میں مالک کائنات کہتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، 28 سے لے کر 32 تک نبی پاک کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ یا نساء نبی یہ کہہ کے خطاب کیا، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی گھر والیوں۔ آیت نمبر 33 میں مالک کہتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ کیوں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کیا کہا؟ اہل البیت، اے نبی کی بیویوں، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ تم سے اللہ تعالیٰ ہر طرح کی گندگی کو، نجاست کو، ہر طرح کی گرد و غبار کو مالک دور کر دے۔ اہل البیت، اے نبی کے اہل بیت، وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور مالک تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ یہ کس کے بارے میں کہا ہے؟ یہ آیات کس کے بارے میں ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے بارے میں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت آیت تطہیر کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ آیت تطہیر کا مصداق قرآن مجید کے سیاق و سباق کے مطابق، پیچھے بھی نبی پاک کی بیویوں کا ذکر، آیت نمبر 28، 29، 30، 31، 32، 33 میں آیت تطہیر آئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اور آیت نمبر 34 میں پھر تذکرہ نبی پاک کی بیویوں کا چل رہا ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اللہ تعالیٰ نے اہل البیت قرار دیا سورہ الاحزاب آیت نمبر 33 کے اندر، اور اس سے پیچھے 28 سے لے کے 33 تک کا سارا سیاق نبی پاک کی بیویوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، اور اس آیت تطہیر کے بعد بھی نبی پاک کی بیویوں سے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں خطاب کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بیویاں ہی اہل بیت ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے صرف نبی پاک کی بیویاں اہل بیت ہیں۔ سورہ ہود کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ علیہ السلام، ان کے پاس فرشتے خبر لے کے آئے، خوشخبری لے کے آئے جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بیٹے کی خوشخبری اسحاق کی علیہ السلام۔ سیدہ سارہ بوڑھی ہو چکی تھی، ابراہیم علیہ السلام بھی بہت لمبی عمر پا چکے تھے، تو جب بیٹے کی خوشخبری دی تو سیدہ سارہ علیہ السلام وہ گھر کے کونے میں کھڑی فسکت وجہہا، اپنے چہرے پر ہاتھ مار کے کہتی ہے آلیدو، کیا میں اس عمر میں بچہ جنم دوں گی؟ جب سیدہ سارہ نے تعجب کا اظہار کیا تو فرشتے آسکے سے کہتے ہیں اتعجبین من امر اللہ،
رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت. فرشتے سیدہ سارہ کو خوشخبری دیتے ہوئے جب یہ بات کر رہے تھے، اس وقت جناب ابراہیم کے گھر میں سیدنا ابراہیم کے علاوہ صرف ایک فرد تھا، اور وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ علیہ السلام تھی. اور فرشتے ان کو کہتے ہیں، اولاد بھی اہل بیت ہے، داماد بھی اہل بیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن جب سیدہ سارہ کو کہا جا رہا ہے تو ابھی تو اولاد پیدا ہی نہیں ہوئی، اولاد کی تو خوشخبری دینے آئے ہیں، تو پھر کس کو اہل بیت کہا جا رہا ہے؟ نبی کی بیوی کو علیہ الصلوۃ والسلام. اتعجبین من امر اللہ، اے بی بی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو تعجب کرتی ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں. اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں. تو قرآن کے سیاق کے مطابق، عربی لغت کے مطابق، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کے مطابق، سورہ ہود کی اس آیت کے مطابق اہل بیت کون ہیں؟ نبی کی بیویاں. ہاں، اس کے مفہوم کو نبی پاک نے وسیع کیا کہ قرآن میں تو صرف نبی پاک کی بیویوں کا ذکر ہے، تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ اہل بیت میں تو صرف بیویاں ہوتی ہیں. اور یہ کئی لوگوں کو شبہ پیدا بھی ہوا کہ صرف بیویاں ہی اہل بیت ہیں. اس شبے کو پھر دور کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب آیت تطہیر اتری، اس میں تذکرہ صرف نبی پاک کی بیویوں کا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتن وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت نکلے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اون کی بالوں کی بنی ہوئی ایک چادر رو رکھی تھی، دھاری دھار. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، فجاء الحسن بن علی فادخلہ معہ. آپ نے جب نکلے، جناب حسن آئے، سیدنا علی کے بیٹے آپ کے بڑے نواسے حسن آئے، فادخلہ معہ، جناب حسن کو اپنی چادر میں داخل کیا. ثم جاء الحسین فدخل معہ، پھر جناب حسین ابن علی آئے، وہ بھی داخل ہو گئے آپ کی چادر میں. ثم جاءت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ آئیں، فادخلہا معہ، آپ نے ان کو اپنی چادر مبارک میں داخل کیا. ثم جاء علی ابن ابی طالب فدخل معہ، پھر جناب علی آئے، ان کو بھی اپنی چادر میں داخل کیا. صبح صبح نکلے، سیدہ عائشہ ام المومنین بیان کرتی ہیں، حسن آئے، آپ نے اپنی چادر میں لیا، حسین آئے، اپنی چادر میں لیا، فاطمہ آئی، ان کو اپنی چادر میں لیا، اور جناب علی المرتضیٰ آئے، ان کو اپنی چادر میں لے کے پھر نبی پاک نے ان پر بھی یہ آیت تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں 2424 نمبر حدیث ہے. یہ آیت تطہیر جو نبی پاک کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، سیدنا حسن و حسین، علی و فاطمہ، ان چار گھر کے افراد کو اپنی چادر میں لے کے آیت تطہیر تلاوت کر کے کائنات کے لوگوں کو قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ آیت تطہیر کا مصداق صرف میری بیویاں نہیں ہیں، بلکہ حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، علی بھی ہیں، اور فاطمہ بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. آیت تطہیر کا مصداق یہ چار بھی ہیں، ابھی اور بھی آئیں گے. اہل بیت تھوڑے نہیں ہیں، اہل بیت بڑے ہیں جی. لوگوں نے تنگ کر دیا ہے، اہل بیت بڑے ہیں، نبی پاک کے گھر والے بڑے ہیں. لوگوں نے گھٹانے کی کوشش کی ہے، کسی نے 4 پر محسوس کر دیا، کسی نے 5 پہ محسوس کر دیا، لیکن نبی پاک کے گھر والوں کو گھٹایا بڑا ہے. ہم تو بڑھانے والے ہیں قرآن و سنت کی نصوص کی نظر میں، کہ نبی پاک کے گھر والوں کو کم نہ کرو، آپ کے رشتہ دار جتنے ہیں سب کو شامل کرو. ابھی اور بھی آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں حدیث صحیح بخاری میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نجران کے عیسائی آئے. نجران کے عیسائی آئے،
بات چیت کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قرآن و سنت کے بارے میں خبر دی، وہ نہ مانے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا، وہ کہتے ہیں مبالغہ کر لو. آپ نے کہا کر لو. قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران کی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جاؤ تم اپنے بچوں کو لے کے آ جاؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کے آ جاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لے کے آ جاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آ جاتے ہیں. تم خود آ جاؤ، ہم بھی خود آ جاتے ہیں. پھر میدان میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں، اور جو سچا ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. نجران کے عیسائیوں کے لیے جب یہ آیت نازل ہوئی، نبی پاک نے ان کو پیغام بھیجا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو لے کے جانا ہے اپنے گھر والوں کو، تو گھر والوں میں تو نبی پاک کی بیویاں ہیں، تو باقی کس کو لے کے جانا ہے؟ صرف نبی پاک کی بیویوں کو نہیں لے کے جانا، بلکہ عورتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ آیت کریمہ اتری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدعا علیًا و فاطمہ والحسن والحسین، جب یہ آیت کریمہ اتری کہ آ جاؤ تم اپنے مردوں کو لے کے آ جاؤ، ہم اپنے مردوں کو، تم خود آ جاؤ ہم خود آ جاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں. اور تم اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے آتے ہیں. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں جب یہ آیت کریمہ اتری، نبی پاک نے علی کو بلایا، فاطمہ کو بلایا، سیدنا حسن کو بلایا، سیدنا حسین کو بلایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے کہا، اللہ تعالیٰ نے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، اے اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما، اور اے اللہ یہ میرے خاص اہل بیت ہیں. آیت تطہیر کا مصداق نبی کی بیویوں کے بعد حسن و حسین، علی و فاطمہ بھی ہیں. مباہلے کی آیت اترتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدہ فاطمہ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اللہم ہؤلاء، یہ اللہم دعا کے الفاظ ہیں، اے اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہے، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے. صرف بیویاں اہل بیت نہیں، یہ بھی اہل بیت ہے، لہٰذا ان کو بھی اس میں شامل کر. اچھا، یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوا، لوگ پیدا بھی کرتے ہیں اور پھر لوگ سناتے بھی ہیں محرم کے دنوں کے. اگر نبی پاک دیاں بیویاں بھی اہل بیت نے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں مبالغہ کرن واسطے نکلے نے مقابلے واسطے، تے اگر بیویاں بھی اہل بیت سی تو پھر بیویاں نوں نال لے کے کیوں نہیں گئے؟ ایک گل سنی جے کرے کہ کوئی نہیں سنی؟ میرے کو سن لو. کہتے ہیں اگر نبی پاک کی بیویاں بھی تم کہتے ہو کہ اہل بیت ہیں، تو جب مبالغے کے لیے نبی پاک نکلے تو صرف 4 کو کیوں لے کے نکلے؟ حسن کو، حسین کو، فاطمہ کو، علی کو. بیویوں کو کیوں گھر چھوڑ کے گئے؟ یہ بات کی جاتی ہے. ہم نے کہا نبی پاک مبالغے کے لیے نکلے کہاں ہیں، پہلے یہ تو بتا دو. نبی پاک کہیں مبالغے کے لیے گئے نہیں. نجران کے عیسائیوں کو نبی پاک نے چیلنج کیا، ان کو سامنے آنے کی ضرورت ہوئی نہیں. تو سرکار دا جواب ہے وے جے نبی پاک مبالغے واتے جاندے تو حسن، حسین، علی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہاں چواں نوں لے کے جاندے تے عائشہ تے حفصہ نوں پیچھے جا چھڑ کے جاندے نا، تے پھر تسی ساڈے کو پوچھدے وا انہاں نوں گھر کیوں چھڑ کے گئے نے. تے اسی کہنے ہیں نہ تے حسن، حسین تے فاطمہ تے علی نوں نال لے کے گئے، تے نہ ہی نبی پاک خود گئے، تے نہ ہی نبی پاک اپنی بیویاں نوں پیچھے چھڑ کے گئے. مبالغہ ہوا ہی نہیں، وہ مقابلے میں آنے کی جرات ہی نہیں کی. جب ان کے سامنے یہ چیلنج پیش کیا، ان کے سیانے راہبوں نے کہا یہ سچے نبی ہیں، اگر ان سے مبالغہ کر لیا تو ساڑیاں قیامت تک نسلاں بھی نہیں بچنی ہیں. اگر انہوں نے ہمارے خلاف بد دعا کر دی ہمارا ککھ نہیں رہے گا. وہ نکلے ہی نہیں تو نبی پاک نہ حسن حسین کو لے گئے ہیں، نہ فاطمہ ولی کو لے کے گئے ہیں، تو نہ عائشہ، حفصہ اور میمونہ اور ام سلمہ کو لے کے گئے ہیں، کسی کو بھی نہیں لے کے گئے. تو لہٰذا یہ اشکال ختم ہو گیا. مزید سیدنا زید ابن ارقم بیان کرتے ہیں جب نبی پاک حجۃ الوداع میں حج کرنے کے بعد نکلے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام غدیر خم نامی جگہ میں آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آرام کیا، ٹھہرے، نماز پڑھی، وضو کیا. فقام فینا یومن خطیبن بماء یدعا خمن، صحیح مسلم کی حدیث ہے. زید ابن ارقم کہتے ہیں نبی پاک خم نامی جگہ میں، غدیر خم بھی کہتے ہیں، غدیر خم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خطبہ دیا.
اور خطبہ دینے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شروع کرتے ہوئے کہتے ہیں الا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا بشر یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب، میں ایک بشر ہوں، میرے پاس رب کا پیغام لانے والا آئے گا، فرشتہ، تو میں اس کی بات پہ لبیک کہہ کے دنیا سے چلا جاؤں گا، قریب ہے کہ ایسا ہو جائے۔ فَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، میری امت کے لوگوں یاد رکھنا، میں تم میں بڑی دو عظیم الشان، بھاری اور بڑی قدر و منزلت والی دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حدیث ثقلین بھی کہتے ہیں اس کو، دو بھاری چیزیں، عظیم الشان چیزیں، اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، فَخُذُوا بِکتاب اللہ وَاسْتَمْسِکُوا بِہِ، اللہ کی کتاب کو لازم پکڑو اور مضبوطی سے تھام کے رکھنا، فَحَثَّ عَلَىٰ کتاب اللہ وَوَعَظَ وَذَکَّرَ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی کتاب پر، قرآن مجید کو پکڑنے پر ابھارا، واعظ کیا، نصیحت کی، یاد دلایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ الہدی والنور، ہدایت قرآن میں ہے، ہدایت قرآن میں ہے، روشنی یہاں ملے گی۔ اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار قرآن کے بارے میں لوگوں کو بتا چکے، ابھار چکے، قرآن مجید کی اہمیت یاد دلا چکے، اور اس کو پکڑنا ہدایت کے لیے، ہدایت قرآن سے ملے گی اور قرآن مجید کی تشریح سنت سے ملے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دوسری چیز وَأَهْلُ بَيْتِي، ایک روایت کے لفظ ہیں وَعِطْرَتِي، اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 دفعہ کہا، اور میرے اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کا ڈر دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد کرواتا ہوں، اللہ کو یاد کرنا میرے اہل بیت کے بارے میں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر دلاتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ نبی پاک نے جب یہ بات فرما دی، زید بن ارقم نے بیان کی، حسین نام کے ایک راوی ہیں، وہ تابعی ہیں، وہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں من اہل بیتہ ہی الیس نساؤہ من اہل بیتہ ہی، زید بن ارقم صحابی رسول، ان سے حسین نام کے راوی حسین ابن صبرہ وہ سوال کرتے ہیں، اے نبی پاک کے جن اہل بیت کی بارے میں آپ نے غدیر خم پہ کہا کہ ان کے حقوق کا خیال رکھنا، اللہ سے ڈرنا ان کے بارے میں، اے نبی پاک کے اہل بیت کون ہیں؟ الیس نساؤہ من اہل بیت، کیا نبی پاک کی بیویاں ہی اہل بیت نہیں؟ کیا نبی پاک کی بیویاں اہل بیت نہیں؟ زید بن ارقم کہتے ہیں نام نساؤہ من اہل بیت ہی، کیا نبی پاک کی بیویاں اہل بیت نہیں؟ زید بن ارقم کہتے ہیں نام نساؤہ من اہل بیت ہی، نبی پاک کی بیویاں آپ کے اہل بیت ہیں۔ فرمایا نبی پاک کی بیویاں صرف بیویاں ہی اہل بیت نہیں ہیں، بلکہ اہل بیت اور بھی ہیں۔ میں نے کہا تھا نا اہل بیت اور بھی ہوں گے، ایک تو ہوں گی نبی پاک کی بیویاں، دوسرے ہو گئے 4 خاص اہل بیت، حسن، حسین، علی اور فاطمہ، اب اور بھی آنے لگے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم آل علی، زید ابن ارقم کہتے ہیں اہل بیت آل رسول وہ بھی ہیں جن سب پر صدقہ اور زکوٰۃ منع ہے، کہ ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ من ہم، حسین ابن صبرہ کہتے ہیں وہ کون ہیں؟ فرمایا ہم آل علی، وہ جناب علی کی ساری اولاد، وآل عباس، جناب عباس آپ کے چچا کی ساری اولاد، وآل عقیل، اور جناب علی کے بھائی عقیل بن ابی طالب کی ساری اولاد۔ ابھی بھی بس نہیں، اہل بیت اور بھی ہیں۔ فرمایا وآل جعفر، اور جناب علی کے چھوٹے دوسرے بھائی جناب جعفر بن ابی طالب کی ساری اولاد۔ اہل بیت کتنے ہو گئے؟ نبی پاک کی بیویاں نمبر 1، جناب علی، حسن، حسین اور فاطمہ نمبر 2، جن کے خاص مقام ہے، خاص فضیلت ہے۔ پھر اس کے بعد جناب علی کی باقی بیویوں سے بھی
ایک تو یہ سیدنا حسن حسین اور ان کی بیٹی زینب اور ام کلثوم، 4 تو یہ سیدنا علی کی اولاد ہوئی۔ اس کے علاوہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی بیویوں سے جتنی اولاد پیدا ہوئی جو علوی کہلاتے ہیں، سیدنا علی کی ساری اولاد قیامت تک کے لیے وہ کیا ہیں؟ اہل بیت ہیں۔ اور جناب عقیل کی ساری اولاد، جناب جعفر کی ساری اولاد اور جناب عباس کی ساری اولاد، یہ سارے اہل بیت ہیں، ان سب پر صدقہ منع ہے۔ ایک اور بات، یہ غدیر خم کی حدیث ہے۔ غدیر خم کا ایک اور طریق دوسری جگہ پر مسند احمد میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سامنے مخاطب کر کے کہا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور بلا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بازو پکڑ کر کہا، فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اور جس شخص کا میں محبوب ہوں، جس کا میں پیارا ہوں، فہذا علی مولا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ علی سے بھی محبت کرے۔ اور ایک صحیح مسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا علی بیان کرتے ہیں انہ لعہد النبی الامی الی اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ صحیح مسلم کی حدیث، سیدنا علی کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے کسی جان کو پیدا کیا ہے اور دانے کو پھاڑ کے جس نے پودا اگایا ہے، اس ذات کی مجھے قسم ہے، نبی پاک نے مجھ سے عہد لیا تھا، اے علی تجھ سے محبت کرے گا تو صرف مومن کرے گا، اور تجھ سے بغض رکھے گا تو منافق ہی رکھے گا۔ اللہ یحبنی الا مومن، نبی پاک نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ مجھ سے محبت کرے گا تو صرف مومن کرے گا، اور مجھ سے نفرت کرے گا، مجھ سے بغض رکھے گا تو کون رکھے گا؟ منافق رکھے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا علی اور اہل بیت سے محبت کرنا ایمان ہے۔ سیدنا علی اور اہل بیت سے ذرا برابر بھی بغض رکھنا کفر، نفاق اور طغیان ہے۔ جو شخص اہل بیت کے کسی ایک فرد سے دل کے اندر ذرا برابر بھی میل رکھتا ہے، اس شخص کا کوئی ایمان قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ نفاق کی علامت ہے۔ اور اس طرح صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم کی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر انصار کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الانصار من الایمان و بغضهم من النفاق، انصار سے محبت کرنا ایمان ہے اور انصار سے بغض رکھنا نفاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے موقع پر، مشہور حدیث ہے صحیح بخاری موجود ہے، کئی دن سے خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے، آپ نے شام کو کہا این علی بن ابی طالب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح لأوتین الرعیۃ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ، کل میں جھنڈا خیبر کے اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ سارے صحابہ کہتے ہیں ہم چاہتے تھے ہمیں جھنڈا دیا جائے۔ صبح صبح آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ فرمایا ہوا یشتکی ہی نہیں ہے، ان کی آنکھیں خراب ہیں، شعبے چشم ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو مشکل کشا ہو اس کی آنکھیں خراب نہیں ہوتی۔ آنکھیں خیبر کی جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، تلوار نہیں اٹھا سکے، تیر نہیں اٹھا سکے، گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکے، مرحب کے سامنے پہلے نہیں جا سکے۔ کیوں؟ خیمے میں ہے، آرام کر رہے ہیں، یشتکی ہی نہیں ہے، ان کی آنکھوں کو آشوب چشم ہے۔ آپ نے کہا جاؤ، سواری پہ بٹھا کے لایا گیا، فبصقا ای نہیں ہے، آپ نے اپنا لعاب نبوت سیدنا علی کی آنکھوں پہ لگایا۔ سیدنا علی کہتے ہیں مجھے ایسی راحت ملی کہ جیسے مجھے زندگی میں کبھی ایسی کوئی تکلیف ہوئی نہیں تھی۔ آپ کے لعاب مبارک کا تبرک تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا اور آپ نے فرمایا انفذ علی رسلک حتی تأتی بساحتہم حتی تنزل بساحتہم، علی آرام آرام سے، ٹھہر ٹھہر سے، وقار کے ساتھ، سکینت کے ساتھ چلتا جا، یہاں تک کہ تو خیبر کے اندر ان کے صحن میں پہنچ جائے۔ جب پہنچ جائے لڑائی نہیں کرنی، پہلے اسلام کی طرف دعوت دینی ہے۔ واللہ لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، علی تیری وجہ سے ایک بندے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دے دی، تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خیبر کا جھنڈا صبح اس بندے کو دوں گا۔ فضیلت کی جو بات تھی، جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار کرتے ہیں، یفتح اللہ علی یدی، اس کے ہاتھ پہ اللہ خیبر فتح کر دے گا۔ اور پھر اللہ نے خیبر کس کے ہاتھ پہ فتح کیا؟
جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ تبوک پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا امیر بنا کے پیچھے چھوڑ دیا اور آپ خود تبوک کے لیے جانے لگے۔ 19-20 دن کا مہینے کا سفر تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی پاک کو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلفتنی فی النساء والصبیان، یا رسول اللہ مجھے آپ جنگ سے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے اور خود غزوے اور جہاد پہ جا رہے۔ سیدنا علی شجاع تھے، بہادر تھے، دلیر تھے، مجاہد تھے، غازی تھے اور غزوہ بدر کے ہیرو تھے، غزوہ بدر کے ہیرو تھے۔ ان کو کیسے گوارا ہو سکتا تھا نبی جنگ پہ جائیں، علی گھر پہ بیٹھے؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے عورتوں بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بڑے تاریخی الفاظ میرے پیغمبر نے فرمائے، سیدنا علی سے اپنی محبت کا تذکرہ کیا اور سیدنا علی کا رسول اللہ سے تعلق کیا ہے وہ بیان کر دیا امت کے سامنے۔ آپ نے فرمایا علی الا ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، علی کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ آج میں تبوک پہ جا رہا، تجھے مدینے میں اپنا پیچھے نائب چھوڑ کے جا رہا، آج تجھے یہ بات پسند نہیں تیری میرے ساتھ وہ نسبت ہو جائے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کہ خود کوئی طور پہ گئے تو پیچھے کس کو چھوڑ کے گئے؟ ہارون علیہ السلام۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی تھے ہارون، الا انہ لا نبی، عقیدے کی بھی درستگی فرما دی، ختم نبوت بھی بیان کر دی نبی پاک۔ آپ نے فرمایا تیری میرے ساتھ یہ نسبت ہے کہ تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میں جا رہا ہوں، اور ہارون جیسے موسیٰ کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے میں تجھے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فضائل، بڑے محاسن، آپ نے فرمایا علی منی وانا من علی، علی میرا اور میں علی کا، علی میرا اور میں علی کا۔ اور بھی بڑی ساری باتیں ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک دو باتیں تمام کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ سیدہ فاطمہ کی آپس میں انسان ہونے کے ناطے میاں بیوی کا کچھ بات چیت ہو جاتی ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئیں کسی بات پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی من ابغضھا فقد ابغضنی۔ آپ نے فرمایا لوگو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو فاطمہ کو ناراض کرے اس نے مجھے ناراض کیا۔ سیدہ فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور یہ دو موقع پر ہے، ایک جامع ترمذی مسند احمد میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا آج نازل علی ملک لم ینزل علی قط، آپ نے فرمایا آسمان سے آج مجھ پر ایسا فرشتہ اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں آیا تھا اور دوبارہ آسمان سے زمین پر کبھی نہیں آئے گا۔ اس نے ایک تو مجھے سلام دینے کے لیے آیا ہے، وَيُبَشِّرُنِي، اور مجھے خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو تمام جنت کی عورتوں کی سردار بنا دیا۔ ایک یہ واقعہ کہ آسمان سے ایک فرشتہ آیا جو پہلے کبھی زمین پہ نہیں آیا اور آ کے آپ کو سلام کہنے آیا اور سیدہ فاطمہ کی تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہونے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے کوچ کرنے کی تیاری کر رہے تھے، اپنے بستر پر موجود تھے، سیدہ فاطمہ آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سرگوشی کی، سیدہ فاطمہ رو پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دوسری بار سرگوشی کی تو سیدہ فاطمہ ہنس دی، اور اس میں یہ تھا یا فاطمہ، تو اے میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ، الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی تمام عورتوں کی سردار اور لیڈر تجھے بنا دیا ہے؟ سیدہ فاطمہ مسکرا پڑی اس فضیلت کو سن کر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن، سیدہ فاطمہ، سیدنا علی، حسن و حسین کی کچھ فضیلت پہ ایک دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، فجاء الحسن والحسین وعلیہما قمیصان احمران، مسند احمد کی حدیث، ترمذی کے اندر آپ خطبہ دے رہے ممبر پر، آپ کے نواسے دو پھول حسن و حسین آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے قمیضیں پہن رکھی تھی سرخ رنگ کی،
اور قمیضیں بڑی تھی، جیسے بچہ بڑی قمیضیں پہن لیتا ہے تو پھر وہ اٹکتے ہیں، گرتے ہیں، چوگے پہن رکھے تھے۔ سیدنا حسن و حسین آئے، ایک دفعہ قمیض میں اٹکے تو گرے، میرے پیغمبر کے دل پہ بات لگی، پھر اٹکے تو گرے، آپ نے اپنا خطبہ چھوڑا، اپنا منبر چھوڑا، نیچے گئے، حسن و حسین کو اٹھا کے لائے، اپنے پاس گود میں بٹھایا اور آیت پڑھ کے کہتے ہیں یا اللہ تو نے سچ ہی کہا ہے کہ یہ جو اولاد ہوتی ہے نا یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ دونوں آ رہے تھے، گر رہے تھے، ان کا گرنا منبر پر خطبہ دیتے ہوئے میں محمد کریم سے دیکھا نہیں گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کے بارے میں کہا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ صرف اتنا ہی نہیں، ہمارے لیے بھی کچھ ہے، واحب من یحبہما، اے اللہ ہر اس بندے سے محبت فرما جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کے بارے میں فرمایا، جامع ترمذی کے اندر حسن درجے کی حدیث، آپ نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما، آپ نے فرمایا جنت کے تمام جنتی نوجوانوں کا سردار اللہ نے میرے دو نواسے حسن و حسین کو بنا دیا، اور ان کا باپ ان دونوں سے افضل ہے۔ سیدنا علی حسن و حسین سے افضل ہے، اسی حدیث پہ فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن و حسین کے بارے میں ایک دن، کئی دفعہ ایسا ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجدہ، جب نماز پڑھ رہے ہوتے نا سجدہ کرتے، وصب الحسن والحسین علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سجدے کی حالت میں حسن و حسین چڑھ جاتے، فَأَرَادُوا أَن يَمْنَعُوهُمَا، آپ سجدے میں گئے، حسن و حسین آپ کے پشت مبارک پہ سوار ہو گئے، صحابہ دوڑے کہ نبی پاک نماز پڑھے نا، حسن و حسین کو اٹھائیں، نبی پاک نے اشارے سے روک دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اٹھے، نماز مکمل کی، دونوں کو اٹھا کے سینے کے ساتھ لگا کے اپنے گود میں بٹھا لیا۔ ایک اور حدیث مسند احمد میں آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو نواسوں حسن و حسین میں سے کوئی ایک، آپ سجدہ کر رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، کیلے نہیں پڑھ رہے تھے، صحابہ کو نماز باجماعت پڑھا رہے، اور حسن و حسین میں سے کوئی ایک آیا، آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر کھیلنے لگا، سوار ہو گیا، نبی پاک نے سجدہ لمبا کر دیا، سجدہ لمبا کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں خدشہ پیدا ہو گیا کہ یا تو آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور معاملہ ہو گیا، آپ کی کہیں روح پرواز نہ کر گئی ہو کہ اتنا لمبا سجدہ آپ اٹھ ہی نہیں رہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے ایک دو دفعہ سجدے سے اٹھ کے دیکھا، آپ ابھی تک سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ نے نماز مکمل کی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے اتنا بڑا سجدہ کیا، ہماری تو جان ہی نکل گئی کہ کوئی معاملہ نہ ہو گیا، ہم ڈر گئے آپ کے بارے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دو بیٹوں میں سے ایک میری پشت پہ چڑھ گیا تھا، میں نے پسند نہیں کیا کہ جب تک اس کا شوق پورا نہیں ہو جاتا محمد اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں، ایک اور حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ النار، سنن نسائی کے اندر حسن درجے کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے تو عراق سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کے کہا آپ میں بزرگ شیخ مفتی کون ہے؟ فرمایا یہ عبداللہ ابن عمر ہے۔ جا کے ان سے نبینا ہو چکے تھے، ان سے پوچھا ہاں جی بتائیں یہ حرم میں اگر کوئی بندہ مکھی مار دے، حرم میں کوئی مکھی مار دے، کفارہ کیا ہے مکے میں؟ انہوں نے کہا ہؤلاء اہل العراق یسألونی عن الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول اللہ، اور یہ عراق کے کوفے کے رہنے والے ظالم مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حرم میں مکھی مارنے کا کفارہ کیا ہے، جبکہ ظالموں نے نبی پاک کے نواسے کو شہید کر دیا، ادھر ان کو اللہ کا ڈر اور خوف یاد نہیں آیا، اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ حرم میں مکھی مارنے کا کفارہ ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے سیدہ ام سلمہ جب یہ شہید ہوئے، مسند احمد کی حدیث ہے، ان کو خبر ملی جا نعی الحسین ابن علی کہ کربلا میں حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا. سیدہ ام سلمہ کو خبر ملی، فاغشیت علی، ان کو غشی آ گئی، غشی تاری بے ہوش ہو گئی. جب بے ہوشی سے اٹھی نا، لعنت اہل العراق، اہل عراق پر، کوفہ والوں پہ لعنت کر کے سیدہ ام سلمہ ام المومنین کہتی ہیں اللہ ان پر لعنت کرے، عراق کے لوگوں پر. میرے بیٹے، میرے نواسے حسین کو بلا کے دھوکہ دیا، مدد کرنے کی حامی بھری اور بے یارو مددگار کربلا کے میدان میں چھوڑ دیا اور ظالموں نے شہید کر دیا. ابراہیم النخعی تابعی ہیں، صحیح سند کے ساتھ قول ان سے آیا ہے، کہتے ہیں اگر میں بفرض محال حسین ابن علی کے قاتلوں میں سے ہوتا، پھر اللہ مجھے جنت میں داخل بھی کر دیتا. بات ذرا سننا 2-3 منٹ میں. فرمایا، کہتے ہیں ابراہیم النخعی کہتے ہیں اگر میں نبی پاک کے اہل بیت کو تکلیف دینے والوں میں سے ہوتا اور پھر اللہ مجھے معاف کر کے جنت میں داخل بھی کر دیتا، قسم ہے رب کعبہ میں جنت میں بھی نبی پاک کے سامنے نہ آ سکتا، اس حیا کی وجہ سے کہ میں نے نبی پاک کے نواسوں کو تکلیف دی. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جس بندے نے سیدنا حسین اور اہل بیت کو شہید کیا، اللہ اس پر لعنت کرے. اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، انسانوں کی لعنت ہو، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو اہل بیت کے قاتلوں پر. اللہ تعالیٰ نہ اس کی نفل نماز قبول کرے، نہ اللہ اس کی فرض نماز قبول کرے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں نبی پاک کے اہل بیت، آپ کے ازواج، آپ کے گھر والے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی. جیسے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، ایسے ہی نبی پاک کی نسبت کی وجہ سے ہم نبی پاک کے صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں. ہم پلڑا بالکل برابر رکھتے ہیں. ہم نبی پاک کے صحابہ سے چھوٹے، ہم تب بھی راہ راست سے ہٹ گئے، اور ہم نبی پاک کے اہل بیت سے چھوٹے، ہم تب بھی راہ راست سے ہٹ گئے. ہم درمیانی امتاً وسطا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں درمیانی امت قرار دیا ہے. ہم نہ ان کی طرح ہیں جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں، اور نہ ہم ان بدبختوں کی طرح ہیں جو اہل بیت کی شان میں تنقیص کرتے اور ان کی شان میں آنے والی روایات اور حدیث کا انکار کرتے ہیں. محبت کریں اہل بیت سے، محبت کریں صحابہ سے، اور ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں. جیسا اسلام کے لیے انہوں نے قربانی دی، جیسا قرآن و سنت پہ اور نبی پاک کی اطاعت و فرما برداری پر انہوں نے اپنا سب کچھ لوٹا دیا، اپنے آپ کو اس بات پہ تیار کریں. ان کی سیرت کو، کردار کو، کریکٹر کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں. اور اللہ سے دعا کریں، یا اللہ کل قیامت کے دن ہمیں ابو بکر، عمر، عثمان و علی، سیدہ فاطمہ، حسن و حسین، اہل بیت اور صحابہ کا یا اللہ اور انبیاء کا ساتھ عطا فرما دینا. وما توفیقی الا باللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.